آئیے سنتے ہیں باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ محترم سامعین، دین میں ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کو ایک ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا اور کائنات کے کاموں میں لگا دیا ہے۔ وہ اللہ کے حکموں کی سرتابی نہیں کرتے اور اللہ کے لگائے ہوئے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی تعداد کے حوالے سے اتنا جان لینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دائیں اور بائیں کندھے پر 2 فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو ان کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہے ہیں، اور ہر دن بیت المعمور میں جو خانہ کعبہ کے اوپر ہے 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں اور نکلتے ہیں تو دوبارہ ان کو داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ اس سے ان کی تعداد کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان کی عظمت کا کیا کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا حجم بیان کیا کہ ان کے گردن اور کان کی لو کے درمیان 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر! گردن اور کان کی لو کے بیچ کا فاصلہ 70 سال کی مسافت کا ہے۔ اس سے آپ ان کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فرشتوں میں جبریل علیہ السلام ہیں جو وحی پہنچانے پر مامور ہیں، ان میں میکائیل علیہ السلام ہیں جو بارش اور روزی پہنچانے پر مامور ہیں، ان میں اسرافیل علیہ السلام ہیں جو سور میں پھونک مارنے پر مامور ہیں، اسی طرح موت کے فرشتے ہیں، جنت اور جہنم کی نگرانی پر مامور فرشتے ہیں، منکر اور نکیر ہیں، اور بھی بہت سارے فرشتے ہیں۔ فرشتے مومنوں سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ سارے فرشتوں میں مومنوں کی شہرت ہو جاتی ہے۔ فرشتے مومنوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں جو لگے ہوئے ہوں ایسے لوگوں کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ پہلی صفوں میں نماز ادا کرنے والوں کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ صفوں میں مل کر کھڑے ہونے والوں کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ سحری کھانے والوں کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ مریض کی عیادت کرنے والوں کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے صبح کے وقت جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر شام میں عیادت کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے، جبکہ آپ اپنے ہی کسی بھائی جو مریض ہے اس کی عیادت کے لیے صبح میں جاتے ہیں تو شام تک، اور شام میں جاتے ہیں تو صبح تک آپ کے لیے یہ فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد ہوتی ہے 70,000۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والوں کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں، اور اگر ہم کسی بھائی کے لیے اس کے غائبانہ میں دعا کریں
تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ، مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ میں جو دعا کی گئی ہوتی ہے وہ قبول کر لی جاتی ہے۔ اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے اور تمہیں بھی اس جیسی چیز مل جائے۔ گویا کہ ہم اپنے بھائی کے غائبانہ میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمیں بھی فائدہ ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے جو ہمارے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اسے بھی یہ چیز عنایت فرما۔ اسی طرح فرشتے مختلف کاموں میں اترتے اور ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، جیسے فجر اور عصر کے وقت فرشتے اترتے ہیں ہمارے اعمال لے کر جانے کے لیے اللہ کے پاس۔ کہیں ذکر کی مجلس چل رہی ہو تو فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہلموا الی حاجتکم، آ جاؤ، تم جس چیز کی تلاش کر رہے تھے وہ یہاں موجود ہے۔ چنانچہ فرشتے وہاں پہنچتے ہیں، اور جب اللہ کے ذکر کے لیے ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اسے سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لیتی ہے، ہم پر سکون اترتا ہے، اور اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر کرتا ہے۔ جمعہ کے دن بھی فرشتے رجسٹر لے کر مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ جو پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے، اور جو بعد میں آتا ہے اس کا نام بعد میں، یہاں تک کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر سمیٹ کر خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں۔ فرشتے نماز میں بھی مومنوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو لوگ علم دین کے طلب کے لیے نکلتے ہیں ان کے راستے میں فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں، ان کے استقبال کے لیے فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہ فرشتے طالب علم سے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا مقام اور مرتبہ ہے طلب علم میں نکلنے والوں کے لیے کہ فرشتے ان کے لیے اپنا پر بچھا دیں۔ اگر ہم نیک ہیں اور مصیبت میں پھنس گئے ہیں تو اللہ کے حکم سے فرشتے ہماری مدد کے لیے اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو لاچار کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے کوئی اللہ رب العالمین کے علاوہ؟ جی نہیں، اللہ رب العالمین ہی لاچار کی فریاد سنتا ہے اور فرشتوں کو بھیجتا ہے جو اس لاچار کی مدد کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے لیے فرشتے اترتے ہیں اور پر سے زمین پر مارتے ہیں جس سے چشمہ جاری ہوتا ہے، اور حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ موت کے وقت یہ فرشتے اترتے ہیں اور ہمیں اطمینان دلاتے ہیں کہ آنے والی زندگی کے بارے میں مت ڈرو، اور اپنے پیچھے جو اولاد چھوڑ رہے ہو، جو ذریت چھوڑ کے جا رہے ہو، ان کے بارے میں بھی مت گھبراؤ۔ وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، اور اس جنت کی بشارت قبول کر لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ جب فرشتوں کا یہ اہتمام ہے بین و انسان کے ساتھ
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان سے محبت کریں، ان کا احترام کریں اور ان کاموں سے بچیں جن سے ان کی ہتک ہو، ان کی بے عزتی ہو یا انہیں اذیت پہنچے، جیسے گناہوں اور معاصی سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، اور گناہوں میں کفر اور شرک کا پہلا درجہ آتا ہے۔ ایسی جگہوں پر فرشتے نہیں جاتے جہاں گناہ ہوتا ہو، اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الملائکہ بیتا فیہ صورۃ ولا کلب ولا جنب، ایسے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں پکچر ہو، جس میں کتا ہو، جس میں جنوبی ہو۔ اسی طرح جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق ارشاد فرمایا من اکل الثوم والبصل والکراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائکة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، کہ جس کسی نے لہسن کھائی ہو، پیاز کھائی ہو، گندنا کھائی ہو، او ہماری مسجد کے قریب بھی نہ ہو، کیونکہ فرشتوں کو ان چیزوں سے اذیت پہنچتی ہے جن چیزوں سے آدم کی اولاد کو اذیت پہنچتی ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے لہسن کھائی ہو، پیاز کھائی ہو یا منہ سے بو آ رہی ہے تو ایسے لوگوں کو روک دیا گیا کہ مسجد میں نہ آئیں، کیونکہ مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں اور فرشتوں کو اس سے اذیت پہنچے گی۔ اسی طرح ایک عورت کو چاہیے کہ وہ جائز کاموں میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے، کیونکہ جو عورت شوہر کی جائز طلب پوری نہیں کرتی اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائکة حتى تصبح، جب ایک آدمی اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلاتا ہے اور وہ آنے سے انکار کر دیتی ہے اور اسی حالت میں وہ رات گزارتی ہے تو فرشتے صبح تک اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں ان پر بھی فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ معجم الطبرانی الکبیر کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جس کسی نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ گویا کہ یہ ہے مقام اور مرتبہ فرشتوں کا، ہمارے لیے وہ خدمت انجام دے رہے ہیں تو ہمارے اوپر بھی ان کے تئیں کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جنہیں سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ محترم سامعین، اس مختصر سی تمہیدی گفتگو کے بعد ہم آپ کے سوالات کے جواب دیں گے، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ۔